لبیک لبیک ساڈے دل دا چین قرار TIR تحریک اتباع رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی لا اول له ولا آخر له. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا امت بعد امته. سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ و صحبہ و کل من تبعهم بإحسان بعدہ. مؤسس و محرک کو تحریک اتباع رسول اور جامعہ مرتضیہ کے شیخ الحدیث و محتمم اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ کے زیب سجادہ اور جامعہ مرتضیہ کے محتمم و شیخ الحدیث عالم ربانی پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ خلیل احمد مرتضائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ممتاز خطیب و مبلغ عربی، چونکہ یہ یورپ اور امریکہ کا تبلیغی دورہ کر کے تشریف لائے ہیں اور آپ کو ڈالر کا ریٹ بھی بتا دیا ہے، تو اب یہ عالمی مبلغ اسلام ہیں حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ حافظ طاہر تبسم صاحب دامت برکاتہم، اور سلسلہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ کے ریحان والا کے سجادہ نشین علامہ پیر سید افضال حسین صاحب
दामत बरकातुहुम, और स्टेज पर मेरे दाएं और बाएं काबिल सद इख्तिरामात व तकरीमात हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, असातिज़ाए किराम, और आज तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत से फैज़याब होने वाले हुफ़्फ़ाज़ किराम और मसनद फ़ज़ीलत पर फ़ाइज़ होने वाले उलमाए किराम, इस तहरीक इत्तिबाए रसूल और जामिया मुर्तज़ाइया के तमाम मुआविनीन, मुहिब्बीन और मुनसलिकीन, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा और इन फारिग़ तहसील होने वाले हुफ़्फ़ाज़ व उलमाए किराम के आइज़ा व अक़ारिब व अहबाब जो उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए तशरीफ़ लाए, आप सबकी तकरीमात व तशरीफ़ात के साथ चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। सबसे पहले कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपना जायज़ा लेना चाहिए। कुरान करीम ने उलमाए बनी इसराइल के बारे में फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्र व तन्सौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भुला देते हो कि जिस नेकी का हुक्म तुम किसी और को दे रहे हो उसके पहले मुखातब तुम खुद हो। व अंतुम ततलूनल किताब, और तुम किताब इलाही की तिलावत करते हो कि जिसमें किसी तबके के लिए कोई खुसूसी रियायत, रिलैक्सेशन नहीं है, शरीयत और दीन सब पर हाकिम है। दूसरा मसला उन्हीं के बारे में कुरान में फरमाया और हदीस में फरमाया कि जब कोई आलिम बिगड़े हुए लोगों के पास जाता और कहता कि मा तस्नओ दा हाजा इत्तक़िल्ला, बाबा क्या कर रहे हो, अल्लाह से डरो और इन करतूतों से बचो। फलम्मा काना यौमुल गद, जब अगला दिन आता तो बजाय रोकने और टोकने के यकूनो खलीतुहुम व अकीलुहुम व शरीबुहुम, उनका हम नवाला, हम प्याला और हम नशीन बन जाता है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने सज़ा के तौर पर उन्हें एक दूसरे के रंग में रंग दिया। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत फरमाई। क्यों? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, के लोगों को बुरे करतूतों से वो रोकते नहीं थे।
تو دین کی تعلیمات دو قسم کی ہیں، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف پھر بھی آسان ہے کہ آپ نے کہا نماز پڑھیے، تلاوت کیجئے، روزہ رکھیے، اس نے سن لیا اور چل پڑا۔ آپ نے بھی کہا کہ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ لیکن مشکل کام ہے برائی سے روکنا، برائی پر ٹوکنا، یہ مشکل کام ہے، اور یہ علماء نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم سہل پسند ہو گئے ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا رب کو راضی کر لیں یا بندوں کو راضی کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو، میرا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور کلمہ حق بیان کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے یا فرشتے کو حکم دیتا ہے، اقلب مدینۃ کذا و کذا بأہلہا، فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رب ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستی میں ایک بڑا اللہ والا ہے، ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بچا لیا جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے اقلب علیہ وعلیہم، اس پارسا سمیت اس بستی کو الٹ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ جب اس کے سامنے میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو کبھی اس کی زمین پر شکنمی نمودار نہیں ہوئی، کبھی چین بجمی نہیں ہوا، اور دین کو بے توقیر ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا پھر اللہ اللہ کرنا بھی اسے نہیں بچائے گا۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ برائی پر ٹوکنا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ ہمارے زوال کا سبب کیا ہے؟ زوال کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں ہر منصب کے لیے، ہر عہدے کے لیے، ہر کام کے لیے کوئی منیمم کوالیفیکیشن، کوئی میرٹ، کوئی معیار ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی صدر کا بیٹا اس عمل سے گزرے بغیر صدر بن جائے، وزیر اعظم کا بیٹا وزیر بن جائے، جنرل کا بیٹا جنرل بن جائے، جج کا بیٹا جج بن جائے، یہاں تک کہ اگر کلرک کا بیٹا بھی چٹا ان پڑھ ہو تو وہ کلرک نہیں بن سکتا، لیکن پیر کا بیٹا پیر بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن، کوئی میرٹ، کوئی معیار، کوئی اتباع شریعت، کچھ بھی نہیں۔
اور ہم اس کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ تو یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہ آستانے اپنے ان اکابر کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہوتے تو آج اہل سنت کا یہ حال نہ ہوتا۔ سارے وسائل آپ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں اور ان سے کوئی نہ پوچھے کہ یہ پلٹ کر دین کو کیا دیتے ہیں، ان پر بھی کوئی دین کے اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بس ہمارا شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے، نہ جانے کیا کیا زادہ ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو پہلے قوم کو یہ بتاؤ کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود بھی اس منزل کا راہی ہے یا نہیں ہے؟ جو سال میں ایک دن پگڑی پہن کر مریدوں کو جنت چھوڑ آئے، پھر کوئی سال بھر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ خود بھی اس راستے پر ہے یا نہیں ہے؟ چلو اندر تو نہیں جھانک سکتے، لیکن یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ اس لیے کتنا آسان کام ہے۔ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، فیصل صالح حیات صاحب، یہ سب ایک دن پگڑی پہن کے سب کو چھوڑاتے ہیں جنت۔ تو کیماڑی سے لے کر خیبر تک، واگا سے لے کر چمن تک، بتاؤ کتنے آستانے ہیں کہ جو شریعت کے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ کتنے آستانے ہیں جہاں تعلیم کا، تربیت کا، تزکیہ کا نظام موجود ہے؟ اور عشرتیں ہیں، راحتیں ہیں، لیکن کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ جبکہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو طریقت کا بھی معیار بتایا ہے، کوالیفیکیشن بتائی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں بتایا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہو، تو جو مترفضہ میں سے ہو وہ آپ کی طریقت کا مقتدا بن جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے عقائد کے دلائل بھی جانتا ہو۔ تو کتنے سجادہ نشین ہیں جو اپنے عقائد کے دلائل جانتے ہیں، پھر اپنے علم کے تقاضوں پر عمل پیرا بھی ہو، اور پھر فرمایا کہ سلسلہ بھی متصل ہو۔ لیکن جہاں فسق آ جائے، فجور آ جائے، وہاں سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کوئی اگر رضوی کہلانے والا ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ قوم کو بتائے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنی طریقت کا مقتدا بنانا ہے تو آپ کس میرٹ پر اسے پرکھیں گے، اور اگر نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا رسمی طور پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ کسی نے کہا کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو
اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. فرمایا ایسی نہیں ہے بات. فرمایا کہ عوام کا امام کلام علماء، علماء کا امام کلام رسول، اور رسول کا امام کلام اللہ. تو ان بہروپیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس لیے داتا صاحب نے بھی بتایا کہ ایک صوفی ہوتا ہے، یعنی جو مبدأ فیاض سے پاک طینت، پاک فطرت، پاک جبلت لے کر آتا ہے کہ قلب و روح کی صفائی اس کا طبعی تقاضا بن جاتی ہے. یا متصوف ہوتا ہے کہ علم حاصل کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے وہ اپنے قلب کو اور ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے. اور فرمایا کہ ایک مستصوف ہوتا ہے کہ جو تقدس کا لبادہ اوڑھ کر ایسا بھیڑیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی عقیدت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں متبع شریعت، پابند شریعت، عالم شریعت، اگر کوئی صاحب سجادہ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہم تکریم کریں گے، احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، لیکن جو شریعت کے معیار پر پورا نہ اترے تو پھر شریعت سب پر حاکم ہے. پیر پر بھی حاکم ہے، عالم پر بھی حاکم ہے، عوام پر بھی حاکم ہے. اور ابھی میں ملتان میں علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید کے ہاں پروگرام تھا، تو ہمارے بزرگ حضرت علامہ صاحبزادہ سید مدرس سعید شاہ کاظمی اور ان کے برادر عزیز علامہ صاحبزادہ حامد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما تھے. میں نے کہا کہ میں نے 1960 سے شعوری طور پر اس پاکستان کو دیکھا ہے. صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ آلو مہار شریف والے اردو زبان کے بے مثل و بے مثال خطیب تھے. اپنے جوہر خطابت پر ابو الکلام کہلاتے تھے. حضرت سید احمد ابو البرکات صاحب رحمہ اللہ تعالی حزب الاحناف والے اپنے علم کی طاقت پر فقیہ اعظم کہلاتے تھے. غزالی زمان رازی دوراں علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی اپنے علم کی طاقت پر غزالی زمان اور رازی دوراں کہلاتے تھے. سیادت کا کاروبار نہیں کرتے تھے. اگر کسی نے ان کے نام کے ساتھ سنا ہو امام السادات، فخر السادات، سید السادات، تو مجھے بتا دیں. کوئی بابا بڈھا بیٹھا ہو تو مجھے بتاؤ. میں نے نہیں سنا. میں نے غزالی زمان رازی دوراں سنا، میں نے فقیہ اعظم سنا، میں نے ابو الکلام سنا. وہ سادات تھے. اب کوئی بھی اٹھ جائے سید السادات، فخر السادات، امام السادات. میں نے کہا بابا یہ سب تو امام ہو گئے، فخر ہو گئے، اب جن کے یہ امام ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ سید ہیں. آخری
جو ان کی تبیان الفرقان کی آخری جلد چھپی، اس میں انہوں نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا کہ وہ سید ہے. کہیں بھی سیادت کا کاروبار نہیں کیا. تو اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے، تو جب یہ چیزیں مارکیٹ میں کاروبار کے لیے استعمال ہو جائیں تو پھر بچے گا کیا؟ تو ایک تو میرا پیغام ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ شریعت اور طریقت کے لیے چاہے مقتدائے شریعت ہو یا مقتدائے طریقت ہو، اس کے لیے معیار بتایا جائے. اور امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں میں واصل ہو چکا ہوں، اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ واصل تو ہو چکا ہے لیکن واصل فی النار ہو چکا ہے. اللہ کے نبی مستثنا نہیں ہے، کوئی اور کیسے مستثنا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع. شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا. طریقت کی شریعت سے جدائی محال ہے. اس سے ہٹ کر جو کوئی کسی راہ چلے گا وہ زندقہ ہے اور فریب ہے. تو ایک تو اس طرح کے آستانوں پہ میرا خیال ہے کہ ایک یہ تحریک بھی آپ برپا کریں تاکہ صحیح اور غلط میں لوگوں کو فرق معلوم ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے آپ سے، تمام علماء کرام سے، خطباء اعظام سے، کہ اللہ نے انبیاء کرام کی بعثت کی حکمت بیان فرمائی. وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ میں نے نظام رسالت و نبوت قائم کیا، وقتاً فوقتاً رسول بھیجے، اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے گئے، اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس شرک پر، کفر پر، ضلالت پر، نفاق پر، فسق پر، فجور پر، بدی پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواب اور کوئی حجت باقی نہ رہے. تو اگر علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر اپنے عہد کے لوگوں پر سنت انبیاء کو ادا کرتے ہوئے حجت قائم کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو جواب دینا ہوگا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. تو ایک تو آپ کی خدمت عالیہ میں، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان علماء ہیں اس میدان میں آ رہے ہیں، ان کو ہمارا پیغام یہ ہے. لیکن اگر علماء نعت خوانوں سے ڈرنے لگ جائیں، قوالوں سے ڈرنے لگ جائیں، تو پھر کلمہ حق کون بیان کرے گا؟
اور جیسا کہ حضرت بیان کر رہے تھے کہ یہ مجذوب قوم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کھوپڑی کام کرتی ہے، دماغ کام کرتا ہے، جب دین کا آئے تو دماغ کام نہیں کرتا کہ ایک آرٹسٹ نعت خواں ایک رات میں ایک مترفظ قسم کا نعت خواں ٹی وی پر بتاتا ہے کہ مجھے 25 لاکھ ملے، اور جو مہینے بھر مسند پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھائے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائے، فقہ و افتاء کا کام کرے، اس کو مہینے یا سال میں بھی اتنا نہ دو، اور ہیں عاشقان مصطفیٰ۔ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت میں ایک فرد بھی نہیں ملے گا کہ اہل بیت اطہار کی اہانت کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا اہل بیت اطہار کی اہانت کے حوالے سے۔ کوئی سنی یہ سوچ سکتا ہے؟ لہذا یہ بلیک میلنگ، یہ ڈرامہ کہ ناسبی ہے اور فلاں ہے، اہل سنت میں کوئی ناسبی نہیں ہے، اہل سنت میں کوئی خارجی نہیں ہے، اور کسی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اپنے لیے بھی حدود شرع سے ماورا مبالغے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فإنی عبد اللہ ورسولہ۔ خبردار، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میری شان میں ایسا مبالغہ نہیں کرو گے جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں کیا کہ مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا۔ اس کی اجازت میرے آقا نے اپنے لیے نہیں دی، تو جب اپنے لیے نہیں دی تو اہل بیت کے لیے ہو سکتی ہے؟ لہذا حدود شرع میں اہل بیت اطہار کی جو جتنے بھی تعریف کرے ہمارے ایمان کے لیے تقویت کا باعث ہے، ہمیں قلبی سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ لیکن اگر اہل بیت اطہار کی تعریف کی آڑ میں کوئی اشارت صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کی توہین کرے گا تو یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ بس یہ دو ٹوک بات ہے، یہ علماء کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ اور کبھی کچھ حضرات کہتے ہیں یہ بیٹھ کے بات کر لیں، میں فلاں کے مسلک پر ہوں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ جو عالم ہے، مفتی ہے، جانتا ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ توبہ کی پہلی شرط اعتراف گناہ، کنفیشن قانون کی زبان میں کہتے ہیں، اقرار جرم، اس کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ میں اعلی حضرت کے مسلک پر ہوں جی، بھئی بابا کون سی توبہ ہے؟ تو پہلی شرط کہ فرمایا میرے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ کہ اعتراف گناہ کے بعد اس پر نادم بھی ہو، شرمسار بھی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان ندم توبتن، گناہ پر نادم ہونا یہ توبہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوح کرو، خالص توبہ کرو۔ تو یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوح کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے گناہ کیا ہو وہ عہد کرے کہ اب وہ گناہ کی وادی کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا۔ کما لا یعود اللبن الی الدر، جیسے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ کا قطرہ واپس تھن میں نہیں جاتا، اس طرح اپنے رب سے عہد کرے کہ واپس اس گناہوں کی وادی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جنہوں نے شعار بنا لی ہو، آج ایک بات کہہ دی، پریشر پڑا تو ٹھیک ہے جی میں نے رجوع کر لیا، 10 دن بعد پھر وہی بات کہہ دی، پھر بھی دباؤ پڑا تو رجوع کر لیا، مہینے بعد پھر کہہ دی۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ ان کے مفاسد و مقاصد سے عوام کو بچایا جائے۔ مقاصد مکر سے، ان کو ایک عرصے تک آزمایا جائے کہ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اگر یہ توبہ کی شرائط کے مطابق توبہ نہیں کرتا تو امام اہل سنت نے فرمایا یہ توبہ جو ہے، آج کل تو خیر یہ بھی ناخوانوں کو ٹھیکے پر دے دی ہے۔ یہ قوم اتنی مست ہو گئی ہے کہ ناخوان کو اسٹوڈیو میں بٹھا دیا یا اسٹیج پر بٹھا دیا، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، قوم کی توبہ ہو گئی۔ بیگمات بیٹھی ہیں تو انہیں سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، ان کی بھی توبہ ہو گئی۔ یعنی بندہ اتنا مستغنی ہو گیا ہے کہ وہ خود توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی ٹھیکے پہ دے رہا ہے۔ اسے توبہ کی پہلی شرط اعتراف گناہ، دوسری شرط اس پر اللہ کے حضور نادم ہونا، تیسری شرط آئندہ اس کے نہ کرنے کا عہد کرنا، چوتھی شرط اگر شریعت میں اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے تو تلافی کرنا، کمپنسیشن۔ پھر پانچویں شرط اللہ سے عہد کرنا کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اور پھر اس پر قائم رہنا بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا کہ یا اللہ مجھے اس پیمان پر قائم رکھ۔ اب یہ سارا یہ قلبی عمل ہے، اسپریچول ہے، یہ اندر سے جنریٹ ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں ٹھونسا جاتا۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ لفظ توبہ نہ ضرور نہ کافی، یعنی اگر اس روحانی عمل سے گزرا ہے اور لفظ توبہ نہیں کہا تب بھی توبہ ہو گئی، اور اس روحانی عمل سے نہیں گزرا تو کروڑوں بار توبہ کہا ہے تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ ہاں ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کا اتنا بڑا وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہراتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ پائے گا، یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ، قیامت میں اس کا عذاب ڈبل ٹرپل ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ داخل رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ، فرمایا اگر جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے بعد نیک اعمال کرے، توبہ کا پر کاربند رہے، تو توبہ قبول کرنا تو کم تر بات ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس لیے یہ جب تک ہم یہ بتائیں نہیں قوم کو، علماء کو پتہ نہ ہو، تو یہ روز یہ تماشے نہ ہوں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا پھر رجوع کر لیا، پھر کہہ دیا پھر رجوع کر لیا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے عقائد پر محکم رہنا چاہیے۔ کچھ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم نے اصولوں کو فراموش کر دیا ہے اور چند ظواہر یا علامات کو ہم نے مسلک سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ نہ ضروریات دین میں سے ہیں نہ ضروریات مسلک میں سے ہیں۔ اس لیے ہمارے مدارس میں دو ٹوک انداز میں، ہماری مجالس میں واضح طور پر اپنا موقف بتانا چاہیے۔ ہم حق پر ہیں الحمدللہ، اور پوری استقامت کے ساتھ ہیں، کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ جس نے شریعت ہم پر بھی حاکم ہے، شریعت سب پر حاکم ہے۔ ہاں کوئی پیر طریقت ہے، عالم باعمل ہے، اپنے بزرگوں کے طریق پر قائم ہے، تو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم اکرام کریں گے، احترام کریں گے، تکریم دیں گے۔ اسی طرح سے ہم اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو یہ کہہ دے کہ میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابو طالب، اس میں محمد تو آئی نہیں کہتے ہیں، تو محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل بنی ابن او کل بنی انسا عصبتہ من ابیہ، ہر ماں کا بیٹا، ہر باپ کا بیٹا، اس کا نسب اس کے باپ سے چلے گا، الا بنی فاطمہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سید نساء العالمین، سید نساء الجنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے لیے یہ فارمولہ بدل جائے گا۔ سیدہ فاطمہ کے ٹریک سے اس کا نسب میری طرف آئے گا۔ فرمایا فَأَنَا عَصَبَتُهُ، میں اس کا عصبہ ہوں۔ ورنہ حضرت مولا کائنات کی جو غیر فاطمی اولاد ہے، علوی کہلائیں گے، آوان کہلائیں گے، سید نہیں کہلائیں گے۔ تو جس کو سید کہلانا ہے وہ یہ جسارت کر سکتا ہے کہ محمد تو میرے نسب میں نہیں ہے؟
تو اس لیے ہمارے علماء نے کچھ پتہ نہیں کمزوری کو گلے لگا لیا ہے، اپنے اصولوں پر ہم قائم ہیں، قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک قائم رکھے، اور ہمارے اداروں میں، ہماری مجالس میں، ہمارے جلسوں میں اپنے عقائد دو ٹوک انداز میں واضح طور پر بیان کرنے چاہیے تاکہ کسی کے لیے کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے، اور جو ہمارے پاس آتے ہیں میڈیٹر بن کر، ان کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ دو ٹوک معاملہ ہے، یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ نہیں ہے، یہ لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ باطل کی 100 توجیہات ہو سکتی ہیں لیکن حق ایک ہی رہتا ہے۔ اس لیے ابھی ختم نبوت کی ججمنٹ میں بھی ہم نے لکھ دیا ہے کہ خاتم النبیین یہ قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالت بھی ہے۔ آج میں نے کالم بھی لکھے، آپ پڑھ لیں اس کو۔ اجماع امت نے طے کر دیا ہے کہ یہ قطعی الدلالت ہے۔ جو قطعی الدلالت ہو وہ کسی تعویل کو، توجیہ کو قبول ہی نہیں کرتا، لہذا خاتم النبیین کے لفظ پر کوئی بحث نہیں کی جائے گی کہ خاتم ہے یا خاتم ہے یا ختم کے معنی کیا ہے۔ یہ ججمنٹ میں بھی اب لکھ دیا گیا ہے کہ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہے بس۔ اب یہ الحمدللہ یہ فاریور یہ اب طے ہو گیا ہے، اور ججمنٹ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جو اس کی شہریت حاصل کرنا چاہے یا اس کا شہری ہے یا ویزا لے کر جاتا ہے تو وہ تب اس کو شہریت ملے گی جب اس کے آئین کو تسلیم کرے، اور روئے زمین کا کوئی ملک کسی کو نہ شہریت دے گا نہ ویزا دے گا جو یہ کہے کہ میں اس ملک کے آئین و قانون کو نہیں مانتا۔ لہذا اگر منکرین ختم نبوت کو، قادیانیوں کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے حقوق چاہیے تو انہیں اپنی دستوری حیثیت کو ماننا ہوگا۔ جب تک اپنی دستوری حیثیت غیر مسلم کو نہیں مانیں گے تب تک وہ کسی حق کے حقدار نہیں ہیں۔ اور پہلے ججمنٹ میں گڑبڑ تھی، لیکن اب لکھ دیا گیا ہے کہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 8 سے لے کر 26 تک بنیادی حقوق یا اقلیتوں کے حقوق جو بھی ہوں یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یہ مطلق نہیں ہے، یہ مادر پیدر آزاد نہیں ہے، اس پر ایک بائنڈنگ فورس ہے۔ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے آئین میں کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی، یہ حقوق قانون کے تابع ہوں گے، امن عامہ کے تابع ہوں گے، اخلاقیات کے تابع ہوں گے،
اور القوانین کسی بھی ملک کا دستور ہوتا ہے اور آئین ہوتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات کیونکہ ٹائم پہلے ہی بہت ہو چکا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ، دعا پیروں میں کرنی ہوتی ہے۔